اچھا، اب یہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے آپ کی جماعت کے خلاف کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو حکومت کی بی ٹیم قرار دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا سراج الحق صاحب، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ کی باقی جو پوری جماعت ہے ان کے بھی نوٹس میں ہوگی، تمہاری تمام چیزیں ان کے نالج میں ہوں گی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ثبوت کے طور پہ باقاعدہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے حکومتی ادارے کی اس کی کاپیاں شیئر کی جا رہی ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کے جو لوگ ہیں باقاعدہ ان کو ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اس قسم کے جو الزامات ہیں سوشل میڈیا پر جو لگائے جا رہے ہیں، آپ کی جماعت پر کیا سمجھ آتی ہے الزامات لگانے والوں کی؟ آپ کو وہ کیا تاثر دینا چاہ رہی ہے عوام میں؟ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ الزام لگانے والے ایسے سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف استعمال کرنے والے وہ تو بل دیتا تو ہوگا نا، اور اس پر یہ بجلی کا بوجھ ہر مہینے اس کو اٹھانا تو ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے کون کیا کہتے ہیں. ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ اب عوام کا یہ مسئلہ حل ہو، اس لیے کہ کوئی پارٹی ایشو نہیں ہے، پوری قوم کا ایشو ہے. اور میں تو حکومت کو مشورہ دوں گا کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے دھرنے دیے، پھر لاشیں گریں، پھر خون بہا، پھر بہت زیادہ مشکلات سے پوری قوم دو چار ہوئی، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لاشیں گرے بغیر عوام کا مسئلہ حل ہو؟ تو اب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. یہ جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کرے گا، آئی ایم ایف وہ کرے گا، تو وہ آئی ایم ایف کو بھی بتا دے وہ ہمارا خدا تو نہیں ہے، وہ ہمارا حاکم تو نہیں ہے. ہم تو ایک آزاد قوم ہے، ہمیں خود اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. یہ ویسے بھی شرم کی بات ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف والے نہیں مانتے. تو یہ آئی ایم ایف والے کون ہیں؟ ہم نے تو 1947 میں آزادی حاصل کی ہے. تو اگر وہ بات سچی ہے تو اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، ایشین بینک کی باتوں کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عوام کے فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے. ظاہر بات ہے اگر آپ نے پرامن طریقے سے مسائل کو حل نہیں کیا تو پھر لوگ بدامنی کی طرف جاتے ہیں، اور لوگ خود بخود جاتے ہیں، کسی لیڈر یا پارٹی کہنے کے بغیر اس طرف جاتے ہیں. تو اچھا، ایک پرامن ماحول میں مذاکرات شروع کیے گئے ہیں، تو اب اس کو پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے ساتھ اور ایجوٹیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا سراج صاحب، معیشت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کی جو سارے مطالبات ہیں ان کو منظور کر لیا جائے گا؟ جس نے 300 فری یونٹ والی بات حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر حکومت ملے گی انہیں، تو آپ کو یاد ہوگا انتخابی منشور میں باقاعدہ تھا اور جلسوں میں اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ جی الیکشن کیمپین میں کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے ایسے، لیکن نہیں کر سکے کیونکہ معیشت کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بہرحال آئی ایم ایف کو کچھ بھی کہہ دیں لیکن آئی ایم ایف کی ضرورت ہے ہمیں فی الحال. دیکھیے، میں خود فائنانس کا طالب علم ہوں. میں 2 بار خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں. میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت پرعزم ہو، اخلاص ہو، اور ذاتی مفادات سے بالاتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو آئی ایم ایف کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ عوام کو چارے کی طور پر ان کے سامنے رکھا جائے کہ جس طرح وہ ذبح کرنا چاہے. اور یہ تو ظلم ہے کہ چوری آئی ایم ایف کی ہو اور ہاتھ حکومت کی ہو اور گلا عوام کا ہو. اب دیکھیں نا کہ آپ کے اس ملک میں 5000 ارب سالانہ کرپشن ہے، تو کرپشن تو حکومت ختم کر سکتی ہے. آپ کا ایک گورنر جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 800 کنال پر مشتمل گھر میں رہتا ہے. تو کیا یہ سادگی اختیار کرنا یہ ہماری حکومت کی بس کی بات نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، اگر برطانیہ کا وزیر اعظم خود وائٹ ہاؤس سے آپ کے گورنر ہاؤس بڑے ہیں، آپ کا ایک کمشنر ہاؤس جو ہے وہ 104 کنال پر مشتمل ہے. جو ہمیں قرض دینے والے ہیں وہ حیران ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ قرضے لیتی ہیں، اسی کی بنیاد پر یہ اپنا بجٹ بناتی ہیں یہ حکومت، اور پھر 800 کنال گھروں میں بھی یہ رہتے ہیں. تو وہ تانے ہمیں دیتے ہیں کہ جو قرض دینے والے ہیں وہ
چھوٹی سی گاڑی میں اپنے دفتر آتے ہیں. جو قرض لینے والے ہیں وہ ہاتھی نما بڑے بڑے ٹرک جیسے بڑی گاڑیوں میں ان کے دفاتر جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.